بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آباء طاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج شریف نعود علیاً مظہر العجائب تجدعون لکا فی النوائب کل ہم وغم سیّن جلی بعظمتک یا اللہ بے نبوتک یا محمد بے ولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات الہ العالمین پروردگار عالم ہم کمزور سے بندے تیری محبوب ہستیوں کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے کریمی فرمانا احسان فرمانا ہمیں اپنی ان کریم ہستیوں کا عرفان عطا کرنا احسان فرمانا شفقت فرمانا ہمارے دل کی آنکھیں کھول دینا پروردگار ہم انتہائی کمزور ہیں ہمارے پاس سہارا سوائے ان ہستیوں کے کوئی بھی نہیں ہمیں ان ہستیوں کے عرفان کے سمندر میں صحیح معنی ڈبکی لگانے کی غوطہ زن ہونے کی توفیق عطا فرما کہ ہم باہر نکلیں تو کم از کم سلمان بن کے نکلیں میسم بن کے نکلیں ہور بن کے نکلیں پروردگار عالم یہ چھوٹی سی دنیا چھوٹی سی کائنات چھوٹا سا نظام ہمیں کم از کم توفیق عطا فرمانا کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے آل محمد کو کاغذوں میں بیچ نہ دیں کریمی فرمانا شفقت فرمانا یہ مقدس و مطہر گھر ہم جیسوں کو نصیب ہوا نصیب فرمانا ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا ہمارا سونا ہمارا جاگنا ہمارا چلنا ہمارا پھرنا ہمارا کھانا سب کچھ ان کے لیے ہو اور پروردگار توفیق عطا کرنا کہ ہم ان پہ کوئی کام کر کے احسان نہ لگائیں بلکہ ان کا احسان سمجھ کے ان کے کام کرے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد امید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار اس مقدس آپ کی کیا بات ہے میرا دل ہے کہ دل کے اندر چھپی ہوئی کچھ باتیں آپ کو سنا میں بسم اللہ آپ نے متوجہ رہنا ہے لائٹ کو نہیں دیکھنا آپ نے توجہ رکھنی ہے بادشاہ کا ذکر بجلی کا محتاج نہیں وہ بڑے کریم ہیں یہ ان کا ذکر ہے جن کا ذاکر خود خدا ہے ان کا احسان ہے ان جیسوں نے ہم جیسوں کو اس ممبر کے آنے کے قابل بنایا ہے ہمارا کوئی کمال نہیں اگر کوئی بندہ سمجھے تو کسی ممبر پہ آنے والے کا کوئی کمال نہیں احسان ہے اس کا کہ جس نے اس جیسے کو اپنے ذکر کے قابل بنایا جو کسی بھی قابل نہ تھا
دو تین باتیں میں عرض کرتا جاؤں. میرے واجب الاحترام ذاکر صاحب نے میرا تعارف کرایا. کہنے لگے پہلی بات تو یہ حجت الاسلام بڑا ضروری ہے. میں نہیں کہوں گا تو کوئی اور بھی اپنے لیے کہلوا کے خوش ہو جائے گا. یاد رکھنا کبھی کسی بشر کو حجت نہ کہنا. حجت کا لقب کسی بشر کے لیے نہیں. میں بسم اللہ کروں. حجت کا لقب مہربانی جناب علی یہ بڑا ضروری تھا. میں یہاں سے چپ کر کے ذکر سنا کے چلا جاتا. بات بڑی اہم تھی. آپ تک نہ پہنچتی. آپ پھر کسی اور کو کہہ دیتے حجت الاسلام, کسی اور کو کہہ دیتے حجت جس کو اچھا لگتا ہے وہ کلوائے تو 100 بسم اللہ. ورنہ معصوم سے پوچھا گیا تھا, معصوم سے مولا حجت کی تعریف کیا ہے؟ کیا کمال جواب تیرے امام نے فرمایا الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. حجت اسے کہتے ہیں جو خلقت سے پہلے بھی ہو, خلقت کے ساتھ بھی ہو, خلقت کے بعد بھی ہو. میں بسم اللہ کروں بابا, میں بسم اللہ کروں بابا. شادی برائے خوشنودی حجت دورہ بلند صلوات. اللہ آپ کو اتنی عزت دے کہ کبھی نہ ملے. ہم جہلیت میں ہیں. بڑی بات دعا کرنے ہے. میں بسم اللہ. یہ لنگر آپ نے رکھا ہے, یہ کس نے رکھا ہے؟ میری دعا پوری کروانی ہے تو پیسے جیب میں رکھے. میں شناختی کارڈ والا سید نہیں بننا چاہتا. بہت آسان کام ہے شناختی کارڈ والا سید بننا. دنیا کو یہ بتانا ہماری نسبت کن سے ہے, کیونکہ کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں. میں آج ذاکر صاحب سے مجلس پڑھ کے پیسے لے کے چلا جاؤں. یہ میرے لیے اتنی بڑی نیاز ہے, انہوں نے اٹھ کے میرے لیے دعا کی ہے. یہ پیسے ختم ہو جائیں گے, یہ دعا ختم نہیں ہوگی. گھر سے آپ کے پیسے نہیں لے آیا ہوں, میں چابی گاڑی کی دیتا ہوں, میں خوشی سے دے رہا ہوں. مولا سلامت رکھے. میرا مولا سلامت رکھے. توجہ کیجئے, میں بسم اللہ کروں. بڑوں نے حسین کو بیچا ہے. مولا کی عزت کی قسم, جس نے بیچا میں سمجھا اسی کی نسلیں جو کام حرکتیں کر رہی ہیں ڈنڈے اسی کو پاڑ رہے ہیں جس نے پیسے اکٹھے کر کے ان کے لیے رکھے. میں نے بات نہیں کر رہی تھی جھنگ. مولا کی عزت کی قسم. گاڑی کی چابی دیں. بڑی بات ہے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں میں گاڑی کی چابی دیتا ہوں. میں کیا کروں گا گاڑیاں, میں کیا کروں گا گاڑیاں اتنی اکٹھی کر لوں. آج مہدی آ گیا, چیزیں کہاں جائیں گے؟ مہربانی یار, بہت شکریہ. بسم اللہ کریں. یہ کریم کا کروڑ احسان ہے. بادشاہ شفقت فرما رہے ہیں, ہم گاڑیوں پہ آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں. ورنہ یہ نہ بھی ہونا ہمیں پیدل آنا چاہیے. ہمیں گھر گھر در در شہر شہر. تبلیغی جماعت والے اللہ کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں, مولا کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. مہربانی میں سمجھا. ایک اور بات بھی عرض کرتا جاؤں. ابھی ذاکر صاحب کھڑے فرما رہے تھے, میں نے انہیں کہا نیاز. ہاں انہوں نے کہا میں نے نہیں لینی. نیاز پیسوں کو نہیں کہتے, نیاز وہ ہے جو میں کھاؤں گا. شاباش جنگ, شاباش جنگ. نیاز وہ ہے جو ذاکر صاحب نے پکا کے رکھی ہے, میں امام کا صدقہ سمجھ کے کھاؤں گا. وہ نیاز ہے. پیسہ قیمت ہے, فیس ہے. میں سمجھا تیری سرکار کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا. یہ سب دنیا کہہ رہی ہے بادشاہ آئیں, بادشاہ اللہ جل کیوں نہیں ہو رہا. تو ایک کام کر چھوٹا سا, دیکھ امام کا لشکر کتنا تیار ہے. ایک چھوٹا سا میرے کہنے پہ کام کر, بوانا اشتہار چھاپ بہت بڑا,
मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम मुनक़िद कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के पढ़ने वालों को दावत देता हूँ, उलमा, खुतबा, ज़ाकिरीन, मुकर्ररीन, सबको दावत देता हूँ, तशरीफ़ ले आओ, हुसैन का जिक्र करो, सबको दावत है। लेकिन नीचे एक नोट लिखना, फीस मेरे पास नहीं, हुसैन रखता किसी का नहीं। होए 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 होए, मेहरबानी यार जंग, मेहरबानी जाकिर साहब, मेहरबानी। जितने बंदे मिंबर पे पढ़ने आ जाए ना, समझ लेना यही बादशाह के सिपाही है, समझ लेना कितना लश्कर तैयार है। मैं एक तो कुलिया दे रहा हूं, करके देख लेना। क्यों नहीं आ रहे बादशाह? बुला ही नहीं रहे हम, हमारा दिल ही नहीं, हमारा इरादा ही नहीं, हमारा प्रोग्राम ही नहीं है। हम तो अगले मुहर्रम का इंतजार कर रहे हैं, उससे अगले मुहर्रम का इंतजार। हमारे पास डायरियां फिक्स है, टाइम ही नहीं हमारे पास, हमें क्या कायम का। एक काम और लिख शाह जी, एक काम इश्तिहार में और लिखना, पूरी दुनिया के मवालियान हैदर करार को दावत दी जाती है, बेहतरीन से बेहतरीन अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मैं लंगर हुसैन पकाऊंगा, मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मगर दहलीज इमाम बारगाह क्रॉस करने वाला जहन से सवाब भी निकाल के आए, जहन से जन्नत का लालच भी निकाल के आए, सिर्फ आए हुर बनने के लिए। मेहरबानी जान, चमन चमन गली गली ऊंचा बोल के नगर नगर गली गली, वली वली वसी वसी, नारे हैदरी। मैसम ये लाजमी लिख, और फिर मेरा भाई मुझे इमाम बारगाह में सुनने वाले दिखा, मिंबर पे पढ़ने वाले दिखा। हम जितने भी हैं कहीं ना कहीं लालच छुपी है। चलो हुसैन कुछ तो देगा, जा रहे हैं कोई। कुछ ना कुछ जहन में छुपा है, कुछ तो देगा, खाली कहाँ लौटाता है, कुछ तो देगा। यही सोच के घर से निकलते हैं, गुनाह माफ हो जाएंगे, जन्नत मिल जाएगी, कुछ ना कुछ तो बीमारियां ठीक हो जाएंगी। असल में तूने करबला सुनी है, करबला उतारी नहीं। मैं जंग वाला बहुत बड़ा जुमला दे गया। हाँ, तूने करबला हलक से नीचे नहीं उतारी, तूने विलायत 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 की है, उतारी नहीं। मैं अर्ज कर देता हूं, दावा किया है तो दलील देता हूं। जो कहता है मैंने विलायत कायम की, उसके लिए मशवरा है जब बीमार हो डॉक्टर के पास ना जाए। विलायत जो कायम की है, सो करो सवाल सैयद, बंदा बीमार हो डॉक्टर के पास ना जाए? हाँ, ना जाए, क्योंकि उसने विलायत कायम की है। विलायत मामूली बात नहीं, उसने कायम की है। जब बीमार हो, जितनी बीमारी हो, ना जाए खतीबों ए डॉक्टरों के पास, तबीबों के पास, सीधा चला जाए अलम अब्बास के नीचे, वहां जल रहा होगा चिराग, चिराग के तेल को हाथ लगा के कहे महदी तेरे अब्बास का नौकर आया है। ओए होए 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 होए। मेहरबानी में समझा, कहीं ना कहीं हमारे अंदर लालच छुपी है। करबला कहती है लालच को फेंको, अगर लालच करोगे तुम्हें हुसैन हुसैनियत समझ नहीं आएगी। अगर जहन से लालच का गुबार उतार के फेंकोगे तो फिर लम्हे में हुर बन जाओगे। मेहरबानी। जाकिर साहब आप भी जाकिर हैं, मौलाना लगता है तशरीफ फरमा है, और भी जाकिर बैठे होंगे, आपके भाई भी रास्ते में मैं सुन रहा था जी। किसी ने दिल लगा के कहा या अली मदद, आहा किसी ने खूब बना के कहा या अली मदद, आहा किसी ने गदा का बहाना बना दिया, आहा दुश्मन के घर पे जाके कहा या अली मदद। आहा, ठीक है, अच्छे 4 मिसरे पढ़े हैं। बिस्मिल्लाह या अली मदद ज़रूर कहो, एक दूसरे को भी कहो, मगर ऐसी या अली मदद नहीं, मुंह पे मिला या अली मदद, उसने कमर हटाया, क्या करता है ये, इसके पास पैसा कहाँ से आ गया, ये देखो ये इसके पास इतनी भैंसें आ गई, इतनी गाड़ियाँ आ गई,
یا علی مدد کا فائدہ نہیں. اگر یا علی مدد کسی کو کہنا ہے، کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھو دعا کرو علی سے اور دے. مہربانی یار، مہربانی یار، مہربانی یار. کوئی فائدہ نہیں. منہ پہ یا علی مدد، پیچھے گلے، پیچھے غیبتیں، منہ پہ یا علی. اور یاد رکھنا جنگ والوں، یا علی مدد صرف اس زبان پہ اچھا لگتا ہے جو زبان یا علی کہنے کے بعد گالی نہ دے. مہربانی ذاکر، مہربانی. نہیں اچھا لگتا اس زبان کو جو علی کو بھی پکارے. ہائے ہائے ہائے، نہیں زیب دیتا. بات ایک اور عرض کروں جنگ والوں، یا علی مدد اسے زیب دیتا ہے جسے علم عباس کی زیارت نصیب ہو. اچھا آپ کے علاقے میں بھی ہوگا، ان کو پتہ نہیں چل رہا، انشاءاللہ سردار آئیں گے تو ان کو بھی پتہ چل جائے. چھوڑنا آپ نے ان کو بھی نہیں، ساتھ لے کے چلنا ہے. دیکھو چڑھایا نہ کرو، چڑھا کے میں شیعہ ہوں تم فلانا ہے. نہیں، اگر تمہارا دل بھی ہے کہ تم شیعہ بننا چاہتے ہو، ایسا خوبصورت کردار لے کے آؤ، ایسی پاکیزگی لے کے آؤ، دشمن بھی جھنگ کا کہے اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا. میں مہربانی کرو، مہربانی ذاکرین صاحب. میں عرض کر رہا تھا ہر ایک کو علم عباس کی زیارت نصیب نہیں. یا علی مدد کہنے والا سرکار کو سلام کرتا ہے. عہد کر لو، جس نے علم عباس دیکھا علی کے کرم سے، اس کو چاہیے وہ آنکھیں پھر حرام پہ نہ لائے. ہوئے 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 ہوئے. 2 دن کی مجالس، 4 دن کے جلسے، بس خانہ پوریاں وارے پڑے جا رہے ہیں، وارے پڑے جا رہے ہیں. نہیں یار، یہ اتنے بندے آئے بیٹھے ہیں، کیوں آئے بیٹھے ہیں؟ یہ صرف داد دینے آیا، رونے آیا نہیں. ان کا اندر کہہ رہا ہے ہم بھی حسین ہو تو ہور بننا چاہتے ہیں. ان کی تیاری کراؤ یار. یہ آئے بیٹھے ہیں. ابھی میں کہہ کے آیا 264 میں واجب الاحترام میں ذاکر صاحب صفدر کے پاس میں کہہ کے آیا. امام بارگاہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے امام بارگاہ کا؟ زمانے کے امام کی بارگاہ کو امام بارگاہ کہتے ہیں. وقت کے امام کے فوجیوں کی چھامنی کو امام بارگاہ کہتے ہیں. ذاکر صاحب ایک اور جملہ بھی میں نے وہاں کا میں دہرانے لگا ہوں. آل محمد کے نوکروں کا سویا ہوا سلمان جگانے کے ٹریننگ کی جگہ کو امام بارگاہ کہتے ہیں. بابا جی میں بسم اللہ کروں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں یہاں سے باہر نکلے چنگا پڑ گیا تو گندا پڑ گیا تو مندہ پڑ. نہیں، یہ تو ٹاپک نہیں. مولا کا ذکر ہے، جو آتا ہے اپنے اپنے ظرف کے مطابق تجھے سنا جاتا ہے. لیکن اللہ کرے دعا کر رہا ہوں ممبر پہ آنے والا ہر بندہ اتنا وسیع ظرف رکھے، اتنا وسیع ظرف رکھے، یہاں سارے بیٹھنے والوں کو جوڑے، توڑے نہ. اتنا وسیع ہے. مہربانی، بہت شکریہ. جوڑے ان کو. کوئی کملا ہے، کوئی بھولا ہے، کوئی کیسا ہے، سب کو لے کے چلے. یہ تو دیکھ حسین کیسے سب کو لے کے چلتا ہے. نہیں سمجھ آئی. یہاں کوئی ایک ایسا بھی بیٹھا ہوگا جس کے 50 قلعے ہوں گے، کوئی ایک ایسا بھی بیٹھا ہوگا جو 50 قلعوں پہ مزدوری کرتا ہوگا. یہی تو کمال ہے حسین کا. کروڑ پتی کو کخ پتی کے ساتھ بٹھا کے اپنی امام بارگاہ میں دنیا کو بتاتا ہے حسین کسے کہتے ہیں. چھوڑو، تمہارے پاس بڑی قوتیں ہیں. روحانی بات کرنے لگا ہوں ذاکر صاحب. بڑی قوتیں، ہر موالی مولا کے چاہنے کے بعد والے کے پاس قوت ہے. کیسے قوت؟ آپ یہاں تشریف لائے ہو، آپ کے اوپر خاص رحم ہوا، آپ کو قوت حسینی ملی. آپ نے علم عباس کو دیکھا، قوت حسینی ملی. آپ نے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھایا، قوت حسینی ملی.
آپ نے حسین کے لنگر کا لقمہ کھایا، قوت حسینی ملی۔ آپ نے ذوالجناح کو سلام کیا، قوت حسینی ملی۔ آپ نے کسی غریب مومن بھوکے کے گھر روٹی پہنچائی، قوت حسینی ملی۔ کسی بچی کے نکاح کے بعد اس کے جہیز کا مسئلہ تھا، چپ کر کے، کسی کو بتلایا نہیں، چپ کر کے جہیز دے آئے، قوت حسینی ملی۔ قوت حسینی ملی، یہ بڑا ضروری ہے۔ آؤ جی میں نے جہیز دیا ہے، 1 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے، بھائی میرے لیے دعا کرنا۔ شکر پڑھ، تجھے مولا نے اپنی ایک کلیجہ کی رخصتی میں کردار ادا کر کے تجھ پہ کرم کر دیا، تو شکر پڑھ۔ تیرا حق بنتا ہے کسی کو جہیز دینا، خود نہ دے، شرمندہ نہ ہو، وہ چپ کر کے کسی غیر کے ہاتھ، کسی کے ہاتھ بھیج کے کہے کسی نے بھیجا ہے۔ محسن بڑا ضروری ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں امام کی ریت اس وقت اتنی تقسیم ہے، وہ ولایت والا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ ولایت والا نہیں تو وہ ٹھیک نہیں، وہ ولایت والا نہیں تو وہ ٹھیک ہے۔ وہ یہ کیا تماشا ہے؟ اور تجھے پتہ ہے ولایت کسے کہتی ہے؟ علی کی ولایت اتنی سستی ہے جو پیکسوں میں بک جاتی ہے۔ علی کی ولایت باتوں میں بکتی ہے؟ نہیں، علی کی ولایت کا ایک معیار ہے جو سلمان نے کر کے دکھایا ہے، جو میثم نے کر کے دکھایا ہے۔ رکھ علماء کے سر پہ قرآن خطبہ کے، جنہوں نے تحقیق کی ان کے سر پہ قرآن رکھ کے بتا، کبھی سلمان نے کسی نوکر علی کے اور کو کچھ کہا ہو؟ اور تیری تو ولایت ایسی ہے نہیں جتنی میری ہے۔ کسی کو کچھ نہیں کہا، دشمنوں کو بھی کچھ نہیں کہتا تھا، بلکہ دشمن کہتے تھے وہ یہ علی والا، یہ علی والا، یہ علی والا۔ کبھی کسی کی روح نے ذاکر صاحب سلمان سے پوچھ لیا، سلمان ابوذر تو علی کو وہ نہیں مانتا تھا جو تو مانتا تھا، تیرا معیار ایمان اور تھا، ابوذر کا اور تھا، کبھی ابوذر کو علی کے دسترخوان سے اٹھایا کیوں نہیں؟ کیا ضرورت تھی ادھر بٹھانے کی؟ کہہ دیتا نا اٹھے تو علی کے دسترخوان کے قابل نہیں۔ سلمان کہتے ہیں بات یہ ہے، اگر میں علی کو اس معیار پہ مانتا ہوں کمال میرا نہیں، اگر ابوذر علی کو اس معیار پہ نہیں مانتا قصور ابوذر کا نہیں، اصل احسان علی کا ہے، ظرف دیکھ کے کتنا اتر جائے۔ اللہ آپ کی کیا بات۔ ایک اور نسخہ جوانوں کے لیے دینے لگا ہوں۔ بھائی سید کی سرداری کوئی امانت کی وجہ سے تھوڑی قائم ہوتی ہے، سید سردار ہے، امت کو ساتھ لے کے چلنے کی وجہ سے قائم، سب سے پیار کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ وہ اس قابل نہیں تو اس کو دھکا دے دے، جو تیرے قابل ہے تو اس کو سینے سے لگا، جو پیسوں والا ہے تو سینے سے لگا، جو ماڑا ہے تو اس کو دھکا دے۔ نہیں، سید سردار ہے، سردار سب کو لے کے چلتے ہیں، سب کو شفقت کے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ سید کی سرداری قائم رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اب میں جو بات کرنے لگا وہ جوانوں کے لیے بڑی ضروری ہے۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، ولایت علی کے معاملے میں نہیں ہونے کی ضرورت۔ ممبر پہ بتانے لگا ہوں بہت بڑی دلیل، پہاڑوں سے بھی وزنی دلیل۔ تیرا امیر المومنین وہ کریم امام ہے جس نے اپنے ہر عمل سے آنے والی مخلوق کو نسخے دیے۔ علی کا نسخہ بتانے لگا، عمار یاسر جس پہ ولایت کا رنگ چڑھ چکا تھا، عمار یاسر ڈنڈا لے کر مطاہر نہیں ہوتا، ملنگ لیے پھرتے ہیں، ویسے تو آج کل کے ملنگوں سے بھی مجھے شکوہ ہے۔ میں نے کبھی غلط کسی کو نہیں کہا، میں کسی کو نہیں ڈانٹتا، میں کسی کو نہیں دھتکارتا، اس لیے مجھے بڑی دنیا کہتے ہیں شاہ جی آپ کے خلاف ہی تو لوگ باتیں کرتے ہوں گے، فلاں کے خلاف بات کرو۔ میں نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں۔ کہنے لگا جی کیوں؟ میں نے کہا مجھے کربلا نے سکھایا، جس کو میں آج غلط کہوں آنے اسے ہور بنا دے، میں کیا کروں گا؟ مہربانی یار، بہت شکریہ، مہربانی جان، بہت شکریہ جان، میں بسم اللہ جان، میں بسم اللہ۔ ضروری میسج تھا۔ ہاں میں آج جس کو غلط کہہ رہا ہوں آنے والا سردار اسی پہ کرم کر دے۔
کو پتہ چلتا ہے کریموں کی کریمی کا کوئی وقت ہوتا ہے؟ کسی پر کسی وقت بھی کرم ہو سکتا ہے. اگر اس محبت سے ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ سردار آ جائیں گے. ہمارے اندر کے نفس کی جو کمینہ پن ہے وہ ختم ہو جائے گا. خدا کی قسم دنیا گندی نہیں، ہم خود گندے ہیں. ذاکر صاحب مولا کی عزت کی قسم، مگر سرکار تمہارے فرماتے ہیں مجھے تلاش نہ کرنا، مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا. تمہارے سردار فرماتے ہیں، زمانے کے امام فرماتے ہیں، بادشاہ فرماتے ہیں، قائم فرماتے ہیں، زمانے کا محمد کہتا ہے، زمانے کا علی کہتا ہے، 11 کا نچوڑ کہتا ہے مجھے تلاش نہ کرنا. مولا پھر فرمائے تم ایسے بن جاؤ جیسے ہم چاہتے ہیں، میں تمہیں ملنے خود آؤں گا. اگر میں بسم اللہ کروں، اگر اب تک ہمیں مولا نہیں ملے، ملنا چاہتا ہے، ہم نہیں ملنا چاہتے، ہمیں تھوڑا سا کردار بہتر کرنا ہوگا. بھائی مہربانی ذاکر صاحب لو جی جملہ آ گیا. نسخہ دیا کائنات کے کیمیا دان نے، کیا کریم نسخہ دیا. عمار یاسر ڈنڈا لے کر مطاہر لے کر ایک ایک کو ہلا ہلا کے کہتے تھے علی کی ولایت یاد ہے، علی کی ولایت یاد ہے. ڈنڈا دیکھ کے لوگ کہتے تھے ہاں یاد ہے. مسجد پہنچ گئے، ابو موسیٰ اشعری بڑا کردار ہے تاریخ کا، یہ بیٹھا ہے نماز پڑھنے، نماز پڑھ کے اس نے سلام پھیرے. ابو عمار یاسر پہنچ گئے، آواز دے کے کہتے ہیں علی کی ولایت یاد ہے. ابو موسیٰ اشعری سر کھجاتا ہے، ہاں یاد ہے، نہیں ہے یاد. انہوں نے کہا نا نہیں ہے، تو عمار یاسر نے ڈنڈا نکالا. ڈنڈا نکالنے کی دیر تھی علی آ گئے. مولا فرماتے ہیں عمار یاسر کیوں مارتے؟ مولا سفید دن کی روشنی کا اعلان یاد نہیں؟ مولا تیری ولایت بھول گیا ہے. میری واجب الکرم پوری تقریر ذاکر صاحب ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، نہ بھلائیے گا، کوشش کیجیے گا، لکھی گا لوح دل پہ، عرفان کا بے لوث موتی ہے. مولا فرماتے کیوں مارتے؟ مولا سفید دن کی روشنی کا اعلان بھول گیا. مولا فرماتے نہ مار. مولا کھاتا بھی آپ کا صدقہ ہے، پیتا بھی آپ کا صدقہ ہے، چلتا بھی آپ کا صدقہ ہے، سانسیں بھی آپ کا صدقہ. مولا آپ کی ولایت بھول گئی. امام فرماتے ہیں نہ مار اس کو، نہ مار، نہ مار. اس نے دین لیا ہی اتنا ہے جس سے اس کی دنیا چل سکے. ہوئے 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 ہوئے. اللہ اکبر. مہربانی ذاکر صاحب، میں بسم اللہ کروں. پوری تقریر ایک طرف، یہ جملہ نہ بھلانا، یہ تمہاری زندگی بدل دے گا. ڈنڈے لے کے باتوں سے ولایت نہ منوا. اگر بہت ہی ولایت قائم کر چکا ہے تو کردار ایسا پیش کر دنیا خود کہے جس علی کو ہم مانتے ہیں پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی، جس علی کو تو مانتا ہے وہ سمجھ آ رہی ہے. افسوس نہیں ہے جی ہم ادھر ممبر پہ کھڑے ہو کے آج وکیل ولایت علی بنے ہیں. ویسے ذاکر صاحب ایک بات آ گئی، ویسے جو ہر بندہ کہتا ہے نا میں وکیل ہوں وکیل ہوں وکیل ہوں، اللہ کرے وہ بن جائے مولا کا وکیل. اچھا یہ جو عدالتیں ہیں، میرے سے بہتر جانتے ہو، جو عدالتیں ہیں یہ کسی کا جب وہ کوئی کیس لڑا جا رہا ہوتا ہے، جج بیٹھا ہوتا ہے، جو وکیل وکالت کر رہا ہوتا ہے، کسی بندے کے کیس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، وہ فیس کس سے لیتا ہے؟ کس سے لیتا ہے فیس؟ شاباش، یہ موکل سے لیتا ہے. کیس کسی کا ہو، فیس کسی سے مانگے اچھا لگے گا؟ وہ کہیں گے بھائی جس کا کیس ہے اس سے لے. تو پھر وکیل ولایت علی بننے کے لیے کم از کم علی سے لنگر لینا ہوتا ہے. مہربانی نہیں، تیرا میرا عقیدہ ہے نہیں، مولا رکھتے کسی کا نہیں ہے نا عقیدہ. رکھتے ہیں بادشاہ کسی کا، بادشاہ رکھتے کسی نہیں، ہم کہتے بانی پیسے دے. اس کا مطلب کتنے بے یقین ہیں، ہمیں علی پہ بھی یقین نہیں ہے. اللہ میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں. کیا بات ہے آپ کی؟ ہمیں مولا پہ بھی یقین نہیں، وہ پتہ نہیں دیتا ہے نہیں دیتا ہے نا جی. حالانکہ مولا پہ تو یقین ہونا چاہیے نا. خدا کی قسم نہیں رکھتے کسی کا بھی.
عطا کرتے ہیں بندے کی عقل سے بھی زیادہ. ابھی یہ تھریشر لگے گی، میں دیکھتا آ رہا تھا آپ کے گندم تیار ہے ماشاءاللہ. تھریشر لگے گی، آپ کی ضرورت زیادہ اہمیت والا دانہ ہے نا، بھوسا تو نہیں نا. بھوسا کبھی آپ بیچ دیتے ہو، کبھی پھینک دیتے ہو، کبھی فری بانٹ دیتے ہو. بس یہی معاملہ ہے. جس نے علی سے علی کو مانگا، علی مل گیا، بھوسا دنیا فری میں مل گئے. آپ کی کیا بات ہے، کروڑ واری بسم اللہ. بات دور تو نہ چلی گئی، پریشان تو نہیں ہو گئے، گھبرا تو نہیں گئے. ذرا دل کی باتیں میں ابھی آپ شروع کرنے لگا. میں بسم اللہ کروں، 2-4 دل چاہ رہے دل کی باتیں آپ سے کرتا جاؤ. درود پڑھو شاید سے. ذاکر صاحب میں شعبان کے جشن پہ 2 باتیں نہ کروں. اچھا ذرا قدم قدم آگے ہو جائیں، قدم قدم پیچھے والوں کو جگہ مل جائے. مہربانی مہربانی. ایک دفعہ پھر اپنی مہربانی، وعلیکم السلام، ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کرو. اچھا کوئی نہیں، بسم اللہ، جہاں جس کا دل کرے تشریف فرما. توجہ رکھیے گا. میں ذاکر صاحب آ گئے لیکن میں مختصر کروں گا، بات پوری کر کے جاؤں گا. مقصد ہے نا، درد ہے نا. ایسے کس کو شوق ہوتا ہے کہ جا کے کچھ تقاضا بھی نہ کرے اور چکر لگا کے آ جائے؟ نہیں، کیا کریں، جس کا کھاؤ. معصوم فرماتے ہر دور میں ہر ریت زمانے کے امام کا صدقہ کھاتی. ہر دور میں ہر ریت زمانے کے امام کا صدقہ کھاتی ہے. جس کا کھاؤ. صرف شکریہ ادا کرتا پھروں میں، چوک چوک گلی گلی ملک ملک. پورا یورپ پڑھا میں نے ذاکر صاحب، پورا انگلینڈ، ترکی، دبئی، ہر جگہ پڑھایا. کراچی سے لے کر جہاں جہاں مولا نے موقع دیا میں پہنچا. کریمی ہے نا بادشاہ کی، لجپالی ہے نا. آپ سے بھی یہی دعائیں لینے آئے ہوں اور آپ کو ہمت دلانے آیا. دعائیں آپ سے یہ لینے آئے ہوں، اللہ کرے سب سمجھ جائے، کوئی کسی کا نہیں. پیارا سے پیارا، محبوب سے محبوب ترین رشتہ بھی سانسوں کی ڈوری تک ہے. سانسوں کی ڈوری ختم، رشتہ ختم. سانس تک باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، ماموں بھی ہے، چاچا بھی ہے، سارے رشتے ہیں. سانسوں کی ڈوری ختم. گھبرا تو نہیں گئے؟ صرف یہی تمہاری خدمت میں عرض کرنے آیا ہوں، سارے رشتے چھوڑ دیں گے. ہم بھی چھوڑ چکے ہیں بڑوں کو، سب چھوڑ دیں گے. اس کو منا لے جو قبر میں بھی نہیں چھوڑے گا. مہربانی، بہت شکریہ. میں بسم اللہ کروں. قبر میں بھی آ کے کہے گا گھبرانا، علی کالی بیٹا تیرے پاس کھڑا ہے. گھبرانا، میں آؤں گا تجھے اٹھانے. بندہ حیران ہوگا، جتنے بھی آئے تھے وہ تو سب چلے گئے، میرا اپنا تو کوئی بھی نہیں. فرمائیں گے تیرا اپنا کوئی ہوتا تو ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں. ارسلہ، ایک لطیف سا جملہ ذاکر صاحب، ارسلہ بالحق بشیرم و نذیرم بین یدی ساق مصداق. اسی کا بیٹا بشیر بن کے بشارت دینے آیا ہوں. بے فکر ہو کے سوتا رہے، کیونکہ تو اٹھتا میرے لیے تھا، بیٹھتا میرے لیے تھا، چلتا میرے لیے تھا، کھاتا میرے انتظار میں تھا. شادی بھی اس لیے تو کی تھی تو نے کہ اللہ یہاں سے اولاد دے تو میں مہدی کے لشکر کا سپاہی بنا. تو سب کچھ میرے لیے کرتا تھا، تو گھبرانا، میں جب آؤں گا تجھے اٹھاؤں گا. آؤ جی صاحب آنے تو ہیں. کہ بندوں کو ہم کہتے ہیں نا صاحب جی صاحب جی صاحب جی. ذاکر اصل تیرا صاحب بادشاہ ہے. یہ صاحب وہ نہیں ہوتا جو 10 سال کے لیے صاحب ہو.
صرف میرے لیے صاحب وہ ہوتا ہے جو میرے بڑوں کا بھی صاحب ہو، میرے بچوں کا بھی صاحب ہو. ہائے 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 ہائے. ذاکر صاحب نہیں، یہ نماز پڑھتے ہو، نماز کے بعد کیسے اپنے صاحب کو سلام کرتے ہو؟ ذاکر صاحب بڑا بس شاید ہو سکتا ہے میں یہیں سمیٹ لوں بات کو. طویل زندہ آباد، مرد آباد. چلو پھر ابھی پہلی محفل ہے، پہلی مجلس ہے، یہ نہ ہو مڑکا میں شاہ نو جھنگ نہیں بنن دینا. انج بھی تے ہو سکتا ہے نا، شاہ نو نہیں. ہیں جی میں عرض کرتا ہوں، میں ابھی پہلی انہوں نے اٹھ کی اتنی محبت سے دعائیں دی ہیں، وہ اپنی دعا واپس نہ لے لیں. توجہ سرکار کو میں بسم اللہ، میں واجب الاحترام امام کے ممبر پہ کھڑا ہوں، جھوٹوں پہ ازل سے لعنت ہے. میں مولا کی عزت کی قسم، میں ہر مومن کے گھر در پہ جانے کے لیے تیار ہوں، ہر ایک مومن کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تیار ہوں، ہر امام بارگاہ، ہر شہر، ہر ملک جانے کے لیے تیار ہوں. کوئی قیمت نہیں، صرف اتنی قیمت ہے، جاگ جاؤ، فائدہ تمہارا ہے. سردار محتاج نہیں، تمہارا فائدہ ہے. کل کو تمہیں کہے گا حر کیا بات مگر حسین کو دیکھ کے مانا، سلمان کیا بات مگر علی کو دیکھ کے مانا. کیا کمال ہے میرے عاشقوں کی، دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا. بھائی کیا بات ہے. میں بسم اللہ یا صاحب توجہ ہے جی. کیا بات ہے، آپ کے معیار سماعت کی باتیں بھول تو نہیں رہی، ذہنوں پہ نقش کرتے جائیے گا. بات چل رہی تھی صاحب پہ، آپ نے نماز پڑھی. نماز ضرور پڑھا کرو. نماز اب اچھا نہیں لگتا 1400 سال بعد بھی ہم نماز پہ گفتگو کریں، نہیں اچھا لگتا. صرف ایک چھوٹا سا عمل ہے جو بہت سو کو آل محمد کے در پہ آنا چاہتے ہیں روک رہا ہے، تھوڑی سی کوتاہی کی وجہ سے. نماز ضرور پڑھا کرو. یہ نہیں نماز لازم ہے، یہ نہیں، اس لیے پڑھا کرو کہ اللہ نے مصلی پہ بیٹھ کے مہدی کے قرب کا بہترین ذریعہ دیا ہے. ہائے 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 ہائے. اگر یہ سوچو گے بھی ہاں نماز پڑھنی ہے، بندے سے اندر سے نفس کہے گا کوئی بات نہیں کل پڑھ لینا، پھر کل آئے گی نفس کہے گا کوئی بات نہیں کل پڑھ لینا. لیکن جب اندر سے ضمیر بولے گا چھوڑ نفس پیچھے ہٹ، میں چاہتا ہوں مجھے صبح بھی قرب ملے، مجھے ظہر بھی قرب ملے، مجھے عصر بھی قرب ملے، مجھے مغرب بھی قرب ملے، مجھے عشاء بھی قرب ملے. اور ذاکر صاحب میرے پاس ٹھوس دلیلیں موجود ہیں، میں معصوم کو منوانے نہیں نکلا، مولا کی عزت کی قسم میں عاشقوں کے معیار بلند کرنے، ان کے کردار بلند کرنے نکلا ہوں. معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا بندے یوں کہتے ہیں 2 رکعت قربتاً للہ، 3 رکعت قربتاً للہ، 4 رکعت قربتاً للہ، مولا اللہ کی قربت ممکن ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا اگر پوچھا اگر نہیں تو پھر کہتے کیوں ہیں؟ کہنے نہیں چاہیے جب ہے ہی نہیں. فرمایا سن، زمانے کے امام کی جس کو قربت ہو جائے یقین کر لے اسے اللہ کی قربت ہو گئے. اچھا توجہ کیجئے گا، میں بات جلد جلد سمیٹوں. پڑھنے والے ماشاءاللہ پڑھنے والے سارے تشریف لا رہے ہیں ممبر پہ. ان کی خدمت میں بھی چھوٹی سی گزارش ہے، ضرور ذکر کرتے ہوئے وقت کے امام کو ڈسکس کیا کرے.
ضرور بادشاہ کا کوئی فرمان، کوئی قصیدہ، کوئی ربائی، کوئی ذکر، کوئی بات ضرور کیا کرے. تیری مجلس ادھوری ہے اگر تیرا سردار نہ ہو. یہ اتنے سارے بندے آئے بیٹھے ہیں، ان کو ضروری ہے بتلانا. بھائی شاباش شاباش، سلام ہے واجب، بہت خوبصورت فرمان. وارث جو ہے، وارث کا تو تذکرہ ضروری ہے نا. جتنی باتیں کر جاؤ، وارث کا تذکرہ نہیں، تیری مجلس ادھوری ہے. ضرور وارث کا تذکرہ کیا کر کسی نہ کسی صورت میں، مگر اس انداز میں نہیں. صرف سرکار کا تعارف نہیں، سرکار کے حوالے سے ان کا ضمیر جھنجھوڑ کے جایا کر. کوئی بات نہیں، تجھے مجالس نہیں ملیں گی، کوئی بات نہیں، تیری مجالس ختم ہو جائیں گی. کبھی نہ سوچ کے پڑھا کر میری مجلس لگ گئی، مجھے 4 مجالس ملیں گی. کیوں؟ اسی کو تو توہین ولایت کہتے ہیں. کیا کرے گا؟ 4 مجالس کی ڈیٹ لکھ لی تو نے، وعدہ کر لیا، پیسے لے لیے، مہدی آ گئے، وعدے کیسے پورا کرے گا؟ اللہ کرے گا ہو جائے گا، یقین پیدا انشاءاللہ. نکلے ہیں ہو جائے گا. یہی سمجھ گئے، خریدار بنے پھر آؤں گا. نہ سمجھ آئی، پیغام پہنچا، یا علی مدد، موج کرو، تم جانو تمہارا مولا جانے. اب بھی پیغام وصول بھی تو ہونا چاہیے نا. توجہ ہے؟ تیرا امام وعدے پورے کرے گا، تیرے میرے نہیں. تیرا امام جب کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوگا، دنیا والوں کو کہے گا اگر کسی کے ساتھ آدم نے وعدہ کیا ہو میں پورا کرنے کے لیے. اگر کسی کے ساتھ محمد نے وعدہ کیا میں پورا کرنے کے لیے، اگر کسی کے ساتھ میرے بابا علی نے وعدہ کیا میں پورا کرنے کے. تیرے میرے وعدے بادشاہ پورے نہیں کریں گے، حجتوں کے وعدے حجت پوری کرے. بات میں جو کر رہا تھا میں بس وہی سمیٹوں اور میں اجازت چاہوں. بات لمبی تو ہوگی، ذاکر صاحب آپ کے ذاکر ناراض تو نہیں ہوں گے بعد میں کہیں جی میں بسم اللہ کروں. نہیں انشاءاللہ یہ سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے. بہت اعلیٰ لوگ ہیں. تھوڑا سا کسی نے ٹریک نہیں دیا، آپ نے بھی نہیں لیا. آپ نے بھی کہا بھائی ذاکر صاحب او مڑ قصیدہ سناوی تے بس ایویں میں 2 بند سناوی تے یا علی مدد. آپ اگر ان کو کہتے بھائی تیاری کر کے آنا، ہمیں بتانا حور نے حسین کے ساتھ کیا کیا تھا، ہم بھی مہدی کے ساتھ وہی کریں. رسول بانی کلی کلی علی 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 اچھا بول کے نگر نگر گلی گلی علی 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 ولی ولی وسیع وسیع علی 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 نعرہ حیدری. میں بسم اللہ کر. جب آپ ٹریک ان کو دیں گے، مولا کا صدقہ آپ نے دینا ہے، تو ان کو ذات ٹاپک بھی دیں. عرفان امامت کیا ہے، معرفت امام کیا ہے، بولنا چاہیے نا. یہ ممبر اور ہمارے پاس کیا ہے، ہر بندہ مدرسے تو جا نہیں سکتا. ہمارے پاس یہی پلیٹ فارم ہے جہاں ہر طبقے کا بندہ آتا ہے، ہر ذہن کا بندہ آتا ہے. انہی کو تو ہم نے سکھا کے سمجھا کے بادشاہ کے لشکر کی تیاری کروانی ہے. دھکے نہیں دینے. وہ تو فارغ ہے تو جا، تو امام کے قابل نہیں. اور امام کے تو 313 ہیں. میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوں، لندن اہل بیت ٹی وی پہ لائیو پروگرام کراس کوئسچننگ چل رہی ہے، سوال جواب جوانوں چل رہا ہے. اور جی امام کے تو 313 ہیں، ہم تو بن ہی نہیں سکتے. میں نے کہا اگر تو نہیں بن سکتا تو امام تجھے اپنے دادے حسین کی مجلس پہ کیوں بلاتا ہے؟ ہائے 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 ہائے. اگر تو اس قابل ہی نہیں ہے بھئی کیا بات ہے؟ تجھے امام اپنے دادے کا لنگر تیرے شکم میں کیوں ڈالتا ہے؟ دراصل امام تجھے یہی تو بتانا چاہتا ہے میرے دادا حسین نے کربلا میں 71 کو 72 کیے. جون کا نام شامل نہیں تھا، جوش مارا اندر کی کریمی نے، شامل نہیں تھا کر دیا. تیرا امام بھی کہنا چاہتا ہے مجھے پتہ ہے تم شامل ہونے کے قابل نہیں ہو، لیکن آئے ہو نا امام بارگاہ، کچھ نہ مانگو مجھے مانگو تمہیں بھی لکھ دوں گا. ہائے 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 ہائے. میں بسم اللہ کروں بابا.
نہیں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤ، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن تک میری بات نہ پہنچی ہو. میرے واجب الحترام ہے اور تو کسی کا نہیں، اپنے غلام رضا کا میری ڈھیروں دعائیں آپ کے بھائیوں کے لیے، ڈھیروں دعائیں. بادشاہ محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کے. اور میں ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ کبھی نہیں کہوں گا مولا تمہارا ذکر قبول کرے، نہیں کہوں گا. کوئی اور کہے مرضی ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے اگر مہدی قبول نہ کرتا یہ ذکر نہ ہوتا. بہت شکریہ، مہربانی. اگر بادشاہ مہربانی یار، اگر بادشاہ قبول نہ کرتے یہ ذکر نہ ہوتا. بادشاہ نے قبول کیا، یہ ذکر ہوا. یہ ضرور کہوں گا، دعا ہے مولا یہ ذکر اپنی نصرت میں شمار فرمائے، اور جتنے تشریف فرما ہو سب کو اپنے لشکر کا سپاہی میری ماؤں بہنوں کو کنیزوں میں شمار فرمائے. یہ دعا ضرور فرمائے. اور مڑ تینوں 20 کلے لب جائیں تے تینوں 50 کلہ لب جائے تے تینوں 5 کروڑ لب جائے. اے کوئی دعا ہے؟ یاد رکھنا جتنا مال اتنا آڈٹ ہے، پوچھا جائے گا. دے کے ایسے تھوڑا ہے دے دو حساب نہ لو، ایسا تو ہونا ہی نہیں، پوچھا جائے گا. ابھی تو سب پریکٹیکل ہو رہا ہے. میں بسم اللہ جی بسم اللہ. جتنا مال اتنا آڈٹ. مولا لے لو، مولا مانگ لو، پھر وہ جو دے اس کی راہ میں خرچ کرو. آڈٹ نہیں ہے. میں دعا کر رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کے مغرب کا ٹائم ہے، عصر اور مغرب مل رہے ہیں. دعا ہے تمہیں اتنا لنگر ملے وسیع لنگر ملے، مگر اس لیے نہیں تم اپنے گھروں کے باہر تختیاں لکھواؤ ھذا من فضل ربی، اپنی گاڑیوں پہ سٹیکر لگاؤ ھذا من فضل ربی. اس لیے لنگر نہ ملے تمہیں، لنگر اس لیے ملے کہ تم امام کا لنگر کھلا کے دنیا کو دعوت دو. یہ وہ سخی کا لنگر ہے جو اس وقت کائنات کو لنگر کھلا رہا ہے. کھلاتے جاؤ کھلاتے جاؤ کھلاتے جاؤ. ایک دن تو لنگر اندر سے بولے گا اوے حیا کر، جس کا کھاتا ہے اس کا گا تو صحیح نا. علی حق علی حق. آگے کیا بات ہے؟ زندہ باد زندہ باد موالیان حیدر کر. شاباش شاباش. میں سمجھا دیکھ آلہ ہے یا نہیں ہے. ہر جگہ امام کا چاہنے والے آلہ ہیں، راستہ کوئی نہیں دکھا رہا. ہر جگہ آلہ ہے، انگلی پکڑ کے چل کوئی نہیں رہا. او مڑو جن نے پڑھی ولایت او حلال لی تھے، جن نے نہ پڑھی تو فلاں. یار یہ ممبر اس لیے تھوڑا ہے. وہ بندے ایک جگہ سوال کر رہے ہو واجب الاحترام کہ آج کل سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ بڑا شارٹ سک بولتے ہیں لوگ. محمد آ جائے نا صلوات اللہ السلام علیہ، جہاں سرکار کا نام آ جائے نا میں سب آج کل بندے کہتے ہیں صلی اللہ وسلم صلی اللہ وسلم. وہ میں نے دیکھا ممبر پہ کچھ ہمارے مولا کے چاہنے والے لڑ رہے ہیں، اور جی یہ کیا طریقہ ہے. وہ ممبر سے اترے، میری باری آ گئی. میں نے انہیں گزارش کی یہ طریقہ کار نہیں. جو کہتے ہیں نا صلی اللہ وسلم صلی اللہ وسلم، لڑنا آل ان کی زبان پہ نہیں آنا چاہتے. مہربانی مہربانی بھائی، کمال ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. لڑائی بنتی نہیں ہے. یہ ممبر اس لیے تھوڑا ہے نہیں. طبیعتیں گھبرا تو نہیں گئی. بس میں سمیٹ رہا ہوں. نماز پڑھتے ہو، بس میں یہ اہم بات ہے یہ کر کے اجازت دو جملے مصائب اجازت دوں گا. نماز پڑھتے ہو، نماز کے آخر میں تم سلام پڑھتے ہو. سب سلام پڑھتے ہیں؟ نہیں. اہل سنت نہیں پڑھتے ہیں، تم پڑھتے ہو. لیکن اہل سنت بھی پڑھتے ہیں اور تم بھی پڑھتے ہو. وہ ایک چیز ہے جسے تسبیح سیدہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. شہزادی کی بات آگے ایک جملہ کہنے لگا ہوں. میں شہزادی کا ذکر ڈر کے نہیں کرتا، بہت مشکل معاملہ ہے. محمد کی ماں کا ذکر کرنا کوئی آسان ہے؟ میں سمجھا ذاکر صاحب تسبیح میں پڑھتے کیا ہو ہیں جی؟ کیا پڑھتے ہو؟ 33 دفعہ 34 دفعہ کیا پڑھتے ہو؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ. 33 34. مجھے نہیں پتا شہزادی کی عظمت کیا ہے جس کی تسبیح میں اللہ اکبر بھی شامل ہو، الحمدللہ بھی شامل ہو، سبحان اللہ بھی شامل ہو. وہ شہزادی کی کیا عظمت ہو.
ایک چیز جو تم پڑھتے ہو وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد سلام کرتے ہو. بس یہ سلام کے بعد شاید میں سلام کروں, 2 جملے میں بہت پڑھ گیا. نماز کے بعد سلام پڑھتے ہو, السلام علیکہ یا نبی اللہ. رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے نا. میں چاہوں گا جو سر نیچے کر کے بیٹھے وہ اوپر کر کے بیٹھے, جہاں جہاں بیٹھے. میں تقریر کا نچوڑ دے رہا ہوں. ذاکر صاحب کوئی بھی آ کے, ذاکر صاحب غلام رضا بھائی آپ بھی پڑھتے ہوں گے ممبر پہ, قصیدہ آپ نے شروع کیا, بھئی کمال ایک تمہیں جھلک دکھاؤں. تم نے قصیدہ شروع کیا, پہلا بند پڑھا لوگوں نے داد دی, دوسرا پڑھا لوگوں نے داد دی, تیسرا پڑھا ذرا گھبرا گئے, پھر آپ نے تھوڑی کوشش کی مجمع جاگ جائے, تیسرا پڑھا, چوتھا پڑھا. جب آئے نا آپ آخری بند پہ, آپ نے کہا جی بس میں مقطع پڑھنے لگا. بس مقطع, آپ کانشیس ہو گئے, آپ بالکل ایسے ہو گئے کہ بس اس کے بعد قصیدہ ختم ہے. مقطع, آخر, نچوڑ, بالکل اینڈ. بس یہی معاملہ ہے تیرے اللہ کا. اللہ نے آدم کو بھیجا, نوح کو بھیجا, ابراہیم کو بھیجا, عیسیٰ, موسیٰ, یحییٰ, زکریا کو بھیجا, تیرے محمد کو بھیجا, علی کو بھیجا, حسن کو بھیجا, حسین کو بھیجا, سارے سردار بھیج کے اب دنیا والوں کو کہتا ہے بس میں اپنا مقطع بھیجنے لگا. آپ کی کیا بات ہے؟ ذاکر صاحب کبھی مجمع ہو کٹھا اور کم از کم 2 مجالس 3 ہوں, پھر جا کے ان تک بات پہنچے. کوشش کر رہا ہوں جلدی سے جلدی سمیٹ لوں. مقطع تیرا سردار, تو بھی آخری امت ہے, تو بھی امتوں کی مقطع امت ہے. بس وہ خاتم الائمہ ہے, تیری امت خاتم الامت ہے. بس آخری سردار ہے جس نے آنا ہے. جیسے دیکھو نا, اب کوئی سوال کرے شاہ جی آپ نے بات سمجھائی ہے پوری نہیں سمجھائی. بابا یہ دیکھنا, یہ نچوڑ تھا قصیدے کا مقطع. یہ ذاکر بہتر ہے کیونکہ لکھنے والے کا نام بھی ہے. پورے قصیدے کی ساری جو جمع پونجی ہے وہ مقطع میں ہے. خدا کی قسم دنیا کو مہدی سمجھ نہ آتا اگر علی نہ آتا. اللہ اکبر, اگر حسن نہ آتے, اگر سردار حسین نہ آتے, قائم کہاں سمجھ آتا. ذاکر صاحب ایمان جھلک نہ پڑے, بندے جتنا سن چکے میری اس بات پہ ایمان نہ جھلک پڑے. بھئی یا علی, ہاں تیرا علی, کتابوں کی ضمانت میری. میں بیٹھوں گا غلام رضا کے پاس تھوڑی دیر, کتابوں کی ضمانت میری, آ کے میرے سے پوچھ تیرا یا علی ممبر کوفہ پہ بیٹھا ہے. بیٹھے بیٹھے مزاج امامت میں بدلاؤ آیا. یا علی ممبر کوفہ سے نیچے اترے, ساتھ مولا کا صحابی ہے. سرکار اشارہ فرماتے جس ممبر پہ بیٹھے تھے اس ممبر کی طرف یا علی اشارہ کرتے ہیں. اشارہ فرما کے کہتے ہیں میرے ماں باپ قربان ہوں, میرے لخت جگر پر وہ اس ممبر پہ بیٹھے گا. واجب سرکار آپ کے فرما رہے ہیں میرے ماں باپ قربان ہو. آؤ نا ہاتھ باندھ کے یا علی سے کہیں یا علی ممبر پہ بیٹھے بیٹھے فرما دیتے یہ ممبر ہے یہاں میرا قائم بیٹھے گا. کہا نہیں, بیٹھے بیٹھے فرما دیتا, تمہیں اس کی عظمت کا کیسے پتہ چلتا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, انبار لگا دوں میں نے سرکار پہ. خدا کی قسم سرکار ڈسکس ہی نہیں ہوا ممبر سے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں. یہ جتنے بھی بیٹھے ان کو یہی پتہ ہے بس یا علی ماریں گے تو جنت پہنچ جائیں گے. میں عرض کر رہا ہوں یا علی مار کے مہدی کے لشکر پہنچنا ہے. جنت تو کربلا والوں کی ٹھکرائی ہوئی چیز کا نام ہے. میں بسم اللہ آخری سلام پڑھتے ہو, السلام علیکہ یا نبی اللہ. کعبے کی طرف تمہارا رخ ہوتا ہے, السلام علیکہ یا رسول اللہ. ایسے گھومتے ہو کربلا, کاظمین, نجف, واپس کعبے کی طرف آتے ہو. پہلے یوں تھے السلام علیکہ نبی اللہ, اب آخری سلام میں مقطع پہ جھک جاتے ہو. آنکھیں بھی بند کر لیتے ہو. السلام علیکہ یا شریک القرآن. مجھے نہیں پتا مقطع تمہارا کون ہے. بڑے سے بڑے اہل علم کو بھی جو اپنے نام پہ جھکا دے اسے مہدی کہتے ہیں. ہوئے 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 ہوئے, بہت شکریہ جنگ بھائی, مہربانی جنگ بھائی, بہت شکریہ ذاکر صاحب. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ سرکار کا نام آتا جھک جاتے, آنکھیں بھی بند ہوتی.
بڑے سے بڑا اہل علم سرکار کے نام پہ آنکھیں بھی بند کرے، جھک بھی جائے، پتہ نہیں ابھی تو آیا ہی نہیں، اس کی غیبت میں اس کا اتنا تصرف. اللہ جھک جاتے ہیں. اچھا اتنا سلام کرنا، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم مظہر لمن، السلام علیکم کامی الکفر والطغیان، السلام علیکم دافع ظلم والظلم، السلام علیکم صاحب العصر والزمان. کافی تھا؟ نہیں. ہم نے آخری سلام میں بادشاہ کو 3 ریکویسٹیں کی ہیں. میں آخری سلام میں 3 ریکویسٹیں ہیں. کیا ہیں؟ السلام علیکم یا صاحب الزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، من جور الزمان، من شر شیطان. 3 ریکویسٹ کی ہیں جوانوں. ہم نے امام کو ایک سوزی بیٹھے ہو ذاکر صاحب کے، آپ کا بھی حق ہے، آپ بھی ان باتوں کو دل میں اتارو، بہت ضروری ہے. یہ دنیا عارضی ہے، لمحہ نہیں لگتا بندہ یہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. جتنے سارے ہیں نا، یہ کوئی بھی تمہارا ہمارا نہیں ہے. جو تمہارا ہمارا ہے وہ صرف مولا ہے. شاباش. اور کوشش کرو اپنے جتنے بھی عمل کرتے ہو ہر عمل خالص ہو کے کرو. لالچ کی خاطر نہیں، مجھے کیا ملے گا نہیں، مجھے نتیجہ کیا چاہیے نہیں، جنت چاہیے نہیں، ثواب چاہیے نہیں. ہر عمل. ذاکر غلام رضا میرے کیا کروں، جملہ میرے اندر رہ نہیں رہا، وہ کہتا بیان کہتا جاؤں. کرامن بیٹھا ہے، کاتبین بیٹھا ہے، ایک ہماری اچھائیاں لکھتا ہے، ایک ہماری برائیاں لکھتا ہے. بہت ہو گئی یار، 1400 سال ہو گئے اچھائیاں برائیاں لکھواتے 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 لکھواتے. خدا کی قسم کربلا والوں نے نہ کرامن سے کچھ لکھوایا نہ کاتبین سے کچھ لکھوایا. کربلا والے بھی چاہتے تم بھی ایسا کرو. کیا کریں؟ کہا جو بھی کام کرو صرف مولا کے لیے کرو، نیکی کے لیے نہیں، گناہ کے لیے نہیں، ثواب کے لیے نہیں، خوشنودی امام کے. جو کام کرو مولا کے لیے کرو. ملے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں، مولا مل گیا، اور کیا چاہیے. اے خدا کی قسم تیرے چھٹے امام کا دور ہے، سرکار تشریف فرمائے. ایک بندہ آیا کہ شکوہ کرنے لگا، مولا میں تیرا چاہنے والا، مولا وہ سامنے تیرے دشمن کا گھر، اس کے پاس اتنے اونٹ، اتنی کنیزیں، اتنے غلام، اتنے نوکر، مولا وہ دشمن ہے تیرا. میرے پاس ایک وقت روٹی ہے، ایک وقت نہیں ہے. امام فرماتے سودا کر لیتے ہیں. مولا میں سمجھا نہیں. پر میں تیرے پاس ہم ہیں، اس کے پاس مال ہے، مال دیتے ہیں تجھے، تیرے پاس ہم رہتے ہیں، وہ دیتے ہیں اسے. مولا یہ سودا، مولا فرماتے تجھے منظور ہے؟ مولا یہ منظور نہیں. فرمایا پھر تو خوش نصیب ہے، تیرے پاس دنیا نہیں، ہم ہیں. شاباش. آپ کی کیا بات ہے مولانا، مجمع تھک گیا اب. ہاں جی بھائی کیا بات ہے. میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں، کروڑ باری بسم اللہ کروں. میں الزام نہیں لگا رہا، میں وہ تھوڑے سے گھبرائے چہرے، گھڑیوں کو دیکھنے والے چہرے، موسم کو دیکھنے والے چہرے میں دیکھ رہا ہوں نا. وہ خطیب نہیں جس کو سامعین کی طبیعت کا اندازہ نہ ہو. میں بس سمیٹ گیا. آپ کی کیا بات ہے، میں سمیٹ گیا. بھئی اتنا ہی کافی. عرفان کے موتی آپ نے سنبھالے. آپ آخر میں سلام کرتے ہو، السلام علیکہ یا صاحب الزمان، کرتے ہو نا. آپ نے السلام علیکہ یا نبی اللہ کہا، ریکویسٹ نہیں کی. السلام علیکہ یا رسول اللہ کا ریکویسٹ نہیں کی. مگر مولا علی کی طرف نجف مڑے، آپ نے ریکویسٹ نہیں کی. آپ کربلا کی طرف رخ کیا، ریکویسٹ نہیں کی. کاظمین مڑے، ریکویسٹ نہیں کی. جو ہی زمانے کے امام کی طرف آئے آپ نے ریکویسٹ کی، السلام علیکہ یا صاحب الزمان، الامان 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 من فتنة زمان، من جوری زمان، من شر شیطان. پہلے ترجمہ سن لو تاکہ بات پہنچ جائے، میں پھر اگلی بات کر کے اجازت ہے. اتنا ہی کافی. اب مولا کو کہتے ہو ہمارا سلام ہو آئے زمانے کے صاحب آپ پر، صاحب آپ پر، عصر زمان، زمانے کے صاحب آپ پر. صاحب وہی ہوتا ہے جس پہ زمانہ اثر نہ کرے. تیری شیعہ کتب کہتی ہیں جب تیرا سردار آئے گا 40 سال کا جوان ہوگا. زمانے نے اثر ہی نہیں کیا ہوگا.
زمانہ اثر نہ کرے اسے صاحب کہتے ہیں. صاحب کی دوسری تعریف بھی بتاؤں؟ تو نے ادھر شیخانہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی، نماز کے بعد کہا مولا بچا، الامان بچا، پناہ دے، مشکل کشائی کر. کسی کو نہیں کہا سوائے امام زمانہ کے. وقار شاہ تیرا علاقہ ہے، کبھی میں اس طرف آیا تو میں لفظ شریک القرآن کھولوں گا. یہ ہماری عادت بن گئی جلدی اسلام شریک القرآن سمجھو ایمان کو نماز ختم. نہیں، شریک القرآن. اللہ اکبر. جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہو وہ علی کیا ہوگا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. سلام ہے بعد میں. میں بسم اللہ کروں. جی میرے سر نے لکھا ہے جی جب مجھے کافر مشرک کو کہتا ہے نام علی لینے میں، جی ارے کیا بتاؤں کتنا مزہ ہے ایسے جینے میں. واہ تم تو لفظوں میں حیدر سن کر دشمن بن گیا. ارے کس کو سناؤں جو علی سینے میں. بھائی کیا بات ہے. جناب علی آپ نے مجھے چھیڑ دیا. شاعری میرے پاس بہت ہے، باتوں میں وقت ہی گزر گیا. عرض کر رہا ہوں ہے جس میں رب حقیقی کی شان آتا ہے، جس میں رب حقیقی کی شان آتا ہے، زمین کی گود میں ایک آسمان آتا ہے. کہا بتوں نے بتوں سے جلدی بھاگ جاؤ، کرایہ لینے مالک مکان آتا ہے. اٹھ کے نعرہ بنتے آج عالم میں اگر 12ویں سرکار کی لشکر شامل ہو رہے تھے. حقیقت ہے اگر 12ویں سرکار کی اس کی ولایت سے چل دے ساڑھی 12ویں کی سربراہی ہے تو چل دے اگر وہ بھی لشکر شامل کرنا دے تو عالم نے آج اٹھ کے نعرہ مارو تو کیا لشکر شامل ہو دونوں پیر اٹھ کے میں بسم اللہ کروں. میں بسم اللہ کروں. میں بسم اللہ کروں. ویسے ایک بات ہے، میں مجمع کو داد دیتا ہوں. آپ نے ایک لحاظ سے موقع بھی دیا جو جانا چاہے چلا جائے. کمال ہے. اللہ اکبر. میں آپ کے اس خوبصورت انداز پہ 4 مصرے سناتا ہوں. کمال ہے تیرے مولا کہ علی کی شان اقدس میں قصیدہ جو سناتا ہے، علی کی شان اقدس میں قصیدہ جو سناتا ہے، دراصل دنیا کو مقصد رجت بتاتا ہے. بس اتنا فرق ہے ابراہیم و حیدر میں، نبی کعبہ بناتا ہے، علی قبلہ بناتا ہے. بھائی آپ کی کیا بات ہے. بس شاعری چل پڑی تو بات بہت آگے چلے. میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کی عقیدت کو. میں بات مکمل کروں. آپ آخر میں سلام کرتے ہیں. آخری سلام بڑا کمال ہے. السلام علیکہ یا صاحب الزمان الامان. الامان کا مطلب ہے بچا لے، پناہ دے، مشکل کشائی کر. کن چیزوں سے چاہ رہے مشکل کشائی؟ زمانے کے فتنے سے بچا لے، زمانے کے جوڑ سے بچا لے، شیطان کے شر سے بچا لے. ویسے آپس کی بات ہے، مشکل کشا تو علی ہے، مہدی کو کیوں کہتے ہیں؟ ہوئے 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 ہوئے. لڑائی نہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے ہو، لڑنا نہ. بھئی اس دور میں علی کے چہرے کو مہدی کہتے ہیں. یہ باپ بیٹا ہیں، کوئی فرق نہیں ان میں. یہ باپ بیٹا ہیں، کوئی فرق نہیں ان میں. میں مہربانی ہے بھئی، بہت شکریہ. صاحب کو کہتے ہو بچا 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 زمانے کے فتنے، زمانے کے جور، شیطان کے شر سے. بڑی اہم بات ہے، بہت اہم بات. ذاکر غلام رضا آپ نے یہاں پہ شیخانہ میں نماز پڑھی، اپنے امام کو کہا شیطان کے شر سے بچا. جھنگ والوں نے یہیں اسی وقت جھنگ میں نماز پڑھی، انہوں نے کہا مولا بچا. اسی وقت پنڈی بھٹیاں، لاہور، کراچی، اسلام آباد، سیالکوٹ، ہر شہر میں بندوں نے کہا الامان الامان میں نے شر شیطان. اسی وقت نماز پڑھی ظہرین کی، 4 گھنٹے کا فرق ہے یورپ کا. یورپ والوں نے، انہوں نے ظہر میں کہا مولا بچا
12 घंटे का फ़र्क है अमेरिका का, कनाडा का। उन्होंने वहाँ का बचा। बस ज़हन में रखना, साहिब उसे कहते हैं जो हर जगह हर एक की पुकार सुनता हो। आपकी क्या बात है, आपकी क्या बात है। बस बस शाबाश। हमारा यकीन होते मुसल्ले पे खड़े, हमारा इमाम देख भी रहा है, सुन भी रहा है। बस यही यकीन जिसने बाजार में भी कर लिया, यही यकीन जिसने अकेले में भी कर लिया, कोई भी नहीं है सामने औरत आ रही, जिसने ये यकीन कर लिया मेरा इमाम देख भी रहा है, सुन भी रहा है, वो समझ ले उसने विलायत भी कायम कर ली, महदी का सिपाही भी बन गया। उसने आंख ना उठाई, देखा नहीं। ओए खुदा की कसम मोमिन वो नहीं। मिंबर की अज़मत गुलाम रज़ा, मैं बहुत सारी चीज़ें सीने में छुपाए फिर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ तमहीदी बातें करता फिर रहा हूँ रैयत इमाम से। खुदा की कसम मोमिन वो नहीं तेरे मासूम के फरमान के मुताबिक जो गलती करके माफ़िया मांगे। मौला ने फरमाया मोमिन वो है जो कदम कदम पे शुक्र करे, अल्लाह तूने अली दिया, अल्लाह तूने हसन दिया, अल्लाह तूने ओए होए 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 ओए होए। बस दुआएं पढ़ते हो माशाल्लाह, पढ़ते रहो, हदीस किताब भी पढ़ते हो, दुआएं कुमैल भी पढ़ते हो, पढ़ते रहो। अच्छी दुआएं हैं, खैर व बरकत की दुआएं हैं, मगर पूरी दुआओं की किताब में वाहिद दुआ है जिसे दुआए अहद कहते हैं। जिसको पता है पढ़ते हो सलाम है, जिसको नहीं पढ़ते उनको पढ़ाने आया। लाहौर वालों ने भेजी है, फ्री मिलेगी सबको, कोई कीमत नहीं। इतनी कीमत है पढ़ना ज़रूर है, तर्जुमा ज़रूर पढ़ना। ये छठे इमाम ने तालीम फरमाई। छठे इमाम हमसे कहलवाना क्या चाहते हैं वो ज़रूर पढ़ना, क्योंकि अरबी पढ़ते पढ़ते आज तक हमें बिस्मिल्लाह की बे ही नहीं समझ आई, बे का नुक्ता ही नहीं पता चला। हमारी जो ज़बान है, हर बंदे की ज़बान अरबी नहीं, हमारी जो ज़बान है उसका तर्जुमा भी लिखा है। इसके बारे में तेरा छठे इमाम फरमाते हैं जो रोज़ाना दुआहत की तिलावत करेगा या करेगी, मैं सच्ची माँ का सच्चा बेटा वादा करता हूँ वो कहीं भी दफन हुआ मरने के बाद मेरा महदी उसकी कब्र पे आके कहेगा उठ मैं आ गया। वो दुआ अहद है। ये आराम से मजमा न तोड़िएगा, पढ़ने वाले साहिबान तशरीफ़ फरमा है, ये रज़ा भाई को दे जाएंगे, रज़ा साहब जाकिर साहब को आप इनसे ले लीजिएगा, कोई कीमत नहीं, पढ़िएगा। और ये भी परेशान ना होइएगा भाई ये ले लिया तो छपवानी पड़ेगी, ये मौइज़ा है, ये मौइज़ा नहीं, इससे मौइज़ा होगा। ये थोड़ा मौइज़ा तो नहीं, तेरी कब्र पे तेरा इमाम आके कहे उठ मैं आ गया। कम बेइज़्निल्लाह, खड़ा हो जा अल्लाह के हुक्म से, खड़ी हो जा अल्लाह के हुक्म से। बंदा कफन झाड़ता हुआ खड़ा हो जाएगा, उठ के देखेगा वो कहाँ है मेरे अपने, अभी तो दफना के गए थे। सरकार फरमाएंगे कोई तेरा अपना होता तो यहाँ होता, तेरा अपना असल मैं हूँ जो हूँ। मेहरबानी, कोई तेरा अपना नहीं, तेरा अपना मैं हूँ जो मैं हूँ। देख सब छोड़ गए, मैंने नहीं छोड़ा। सब की कब्र पे नहीं आएंगे। किरदार की मजबूती, दुआहत की तालीम, मोहब्बत और प्यार से सबको साथ लेके चलना, आंखों का हया, पाकीज़गी से सफ़र, शराफत के साथ चलना, किसी का हक ना खाना, हकीकत की ज़िंदगी गुजारना, उसकी कब्र पे बादशाह आएंगे, सबकी कब्र पे नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। भरपूर दुआएं हैं। जितने परेशान हाल हो, जितने तकलीफ़ में हो, मुसीबत में मुब्तला हो, इस वक्त का सदका मिलते हुए वक्त है। परवरदिगार तुम्हारी ये सारी चीज़ें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें दूर फरमाए, ताकि तुम ठीक हो के अपने इमाम के ज़हूर की राह हमवार करो। बहुत अच्छा, तुम्हें लंगर भी मिले तो मौला के लिए मिले। भरपूर खर्च करो मौला पे, गली गली दर्स कराओ मौला के, गली गली महफिलें करो इमाम की, घर घर। अच्छा मैं एक और हाल भी बताता हूँ, जो परेशान बैठे हो, कई चेहरे बैठे हैं, मैंने पहचान लिया। इतनी तो सादात को रूहानियत होनी चाहिए ना। कई ऐसे बैठे हैं जिन्होंने कर्ज देने हैं, कई ऐसे बैठे जिनका घर नहीं है, कई ऐसे बैठे परेशान हैं, कई ऐसे जिनकी औलाद नहीं है। मैं हल बताने लगा हूँ, कोशिश करना, अमल कर लेना यकीन के साथ, जितना डिस्परीन पे यकीन करते हो अमल कर लेना। कोशिश करना हर शब जुम्मा नहीं तो हर शब बुध एक महफिल दस्तरखान इमाम ज़माना सजाना। मेरी माएँ बहनें बेटियाँ, वुज़ू करके अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल पढ़ के आटा गूंदना, वुज़ू करके लंगर पकाना, वज़ू करके इमाम के नाम का लंगर पका के एक तरफ रख के, थोड़ी सी हाज़री सरकार अबुल फजल अब्बास की पका के, एक अगरबत्ती लगा के दरवाज़ा बंद कर देना। दरवाज़ा बंद करने के बाद टाइम देना 1 घंटे बाद मोमिनों को वहाँ आने का। जब आ जाए सबको कहना आके खाओ। इंशाअल्लाह 14 जुमरातें करो,
اگر مہدی نے آ کے کریمی نہ کر دی تو کہنا سید تیرے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں بسم اللہ کر وہ یقین ہو تو غلام رضا صاحب یقین کے ساتھ کام کیا جائے تو بادشاہ پنجہ بھی لگا جاتے ہیں. یقین ہو تو، یقین نہ ہو تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. بس مہربانی، شکریہ. 2-4 جملے مصائب کے، بہت ضروری ہے مصائب. وہ اس لیے ضروری ہے، سب سے پہلی بات جو میں ہر ممبر پہ کرتا ہوں، ذاکری نظام تمہارے چھٹے امام کا فرمان ہے، شیعو ہمارے گھر کے مصائب ضرور بیان کرنا، ہماری توہین نہ کرنا. یہ بہت ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے. ان کے مصائب بیان کرتے وقت احتیاط برتی جائے، کوشش کیا جائے جو کتب میں پڑھا ہے ضمیر پہ تولا جائے. معاملہ عام نہیں، یہ عام گھر کی کہانی نہیں. ہم بیٹھ کے ذہن میں سوچتے ہیں، سکیچ آپ کے سامنے بیان کر کے چلے جاتے ہیں، آپ رو لیتے ہو، ہماری مجلس ہو جاتی ہے. نہیں، تمہیں مجھے اندازہ نہیں کتنا مہدی تڑپتا ہے، ہائے 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 کتنا دکھ ہوتا ہے. وہ بھی سنایا جاتا ہے کہ جو اپنے ذہن کے مطابق بیان کیا گیا. تھوڑا سا میں نے کہا چلو زیادہ پڑھ لیتے ہیں، مگر وہ جو حقیقت پہ مبنی ہے، وہ نہیں جو میں نے سوچا ہے، وہ نہیں جو میں نے استادوں سے سنا ہے. نہ، وہ کون سے ہادی تھے؟ کہیں نہ کہیں میرا ضمیر مجھے کہے گا وہ نہ پڑھ، آل محمد کی شان کو ٹکراتا ہے. اگر ضمیر کہے نا اور نفس کہے نہیں پڑھ، پھر ایک کام کرنا، مصلی بچھا لینا، 2 رکعت نماز حد گئی امام زمانہ پڑھ کے کہنا مولا ہادی ہے نا، ہدایت کر، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بادشاہ سے ہدایت لے لینا، ہدایت فرما دیں گے. سہل بن سعد شہزوری روایت کرتا ہے، میں مکے گیا حج کے لیے. کہتے ہیں مجھے وہاں مکے جا کے پتہ چلا نواسہ رسول یہاں سے حج کیے بغیر جا چکا ہے. امت نے حج نہیں کرنے دیا. یوں کیوں نہ کہوں، کائنات کے حج کو حج نہیں کرنے دیا. احرام توڑوا دیے گئے، بادشاہ چلے گئے. کہتے میں نے نیت کی کہ چلو اب میں آیا ہوں، میں یہاں سے فارغ ہو کے جا. تو کہتے میں وہاں سے فارغ ہوا، بیت المقدس کیا. بیت المقدس سے فارغ ہوا، میں دمشق پہنچا. کہتے دمشق میں نے منظر عجیب دیکھے. کہتے عید کا سما ہے، لوگ خوشیوں میں ایسی کیفیت میں ہیں، گلے مل رہے ہیں، نئے کپڑے پہنے ہیں، خوشبوئیں لگائی ہیں، ایسے مل رہے ہیں جیسے واقعاً کوئی عید کا دن ہو. میں ایک کو کندھا ہلا کے پوچھتا ہوں کیا ہوا، کیا معاملہ ہے، کیا حقیقت ہے. کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں. کہتے ادھر دیکھا ڈھول بج رہے ہیں، دف بج رہے ہیں. ہائے ہائے دل دکھے تو کہنا اللہ جل. دیکھا رقاصہ رقص کرنے والی عورتیں رقص کر رہی ہیں، ایک درمیان میں سڑک ہے، دونوں طرف تماشائی اکٹھا ہے، 7 لاکھ تماشائی ہے. کہتا میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو دیوار کی ٹیک لگا کے کھڑے ہیں. میں قریب گیا، میں نے کہا من انتا، تو کون ہے؟ کہا انا سلمان. وہ کوئی وہیں کا سلمان تھا. میں نے کہا سلمان یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا تو کون ہے؟ کہا انا رایتا محمد، سہل بن سعد. میں سہل بن سعد ہوں، میں محمد کا صحابی ہوں. کہتے لگتا ہے تو پردیسی ہے. کہاں میں پردیسی ہوں. کہا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں یہ حیران ہوں، آسمان کیوں نہیں پھٹا، زمین کیوں نہیں پھٹی، عذاب کیوں نہیں آیا. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا امت نے اس کو ذبح کر دیا، ہائے ہائے جس کو کندھوں پہ اٹھا کے محمد چکر لگواتا تھا، امت نے اس کو ذبح کر دیا. میں نے کہا نام کیا ہے ان کا؟ جان کے کہا حسین. کہا بابا کا نام؟ کہا علی. کہتے میں ابھی بھی اس انتظار میں تھا. سہل کہتے شاید یہ کوئی حسین ابن علی اور ہو. پھر میں نے جان کے پوچھا اس کی ماں کا کیا نام تھا؟ ہائے ہائے. کہا اسمہ سیدہ عالمین، اس کی ماں کا نام تھا ام ابیہا، ملکہ عالمین، معظمہ کائنات. یار جنگ والوں میرے سے نام نہیں لیا جاتا بیبیوں کا، میری مجبوری ہے. میں بچپن میں چھوٹا سا تھا، آج بھی مجھے یاد ہے. ذاکر صاحب میری گھر کی ہمسائی کی کوئی بچی مر گئی. مولوی صاحب نے اعلان کیا، اعلان کر کے کہتے حضرات ایک اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی. میں نے جلدی ماں سے پوچھا ماں یہ تو وہ ہمسائی بچی نہیں فلاں؟ ماں نے کہا تھا ہاں. میں نے کہا ماں مولوی اعلان کیوں نہیں کر رہا؟ ماں نے کہا تھا بیٹا غیرت کا معاملہ ہے.
ہائے 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 ہائے، آج بھی ہم جرت نہیں کرتے، مولوی کو کہتے ہیں اعلان کر فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی۔ اگر عام عورتوں کا اتنا احترام ہے، محمد کی بیٹیوں کا بھی تو کوئی ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، شاباش شاباش یار، سلام ہے جنگ والوں، اللہ اکبر۔ ممبر پہ ایسے نام لیتے ہیں ہم جیسے لگتی کچھ نہیں بی بیا۔ عباس علمدار نے جنگ والوں پوری زندگی آقا زادی کے علاوہ کوئی لفظ نہیں پکارا۔ آقا زادی غلام حاضر، آقا زادی غلام حاضر، کلنا محمد کا حامل عباس آقا زادی کہتا ہے تو نوکروں کو کیسے بلانا چاہے؟ نہیں سمجھا آپ؟ ایک اور ٹھوس سی دلیل سنو، میں واقعے کو مکمل کروں، بڑا طویل ہے، میں 2-3 منٹ میں مکمل کروں گا، بہت پڑ گیا۔ واقعہ کربلا کے بعد سید ساجدین کے پاس لوگ پہنچے، سرکار اتنا بڑا واقعہ کربلا ہوا، سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا تھا؟ رو کے کہتے ہیں تو نے اگر کہا تو سن، مجھے دکھ اس وقت ہوا جب لین نے ممبر پہ پھپھیوں کا نام لیا تھا، میری غیرت اس وقت۔ اللہ مان کہ ماسمو امو ہو، ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ سہل کہتے ہیں، کہا ام ابیہا، محمد کی بیٹی، ملکہ عالمین، شہزادی کون و مقام۔ جب کہا نا اچھا وہ، کہتے ہیں میں یہ سن کے بے ہوش ہو گیا، کافی دیر بعد مجھے دفوں کی آوازوں نے ہوش میں لایا، کہ جب میں اٹھا کہتے میں جی منظر دیکھے، کہتے ایک لشکر ہے، 99 سردار ہیں، آگے آگے گھوڑے ہیں، 99 نیزے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، میں بڑی روایت پوری علمی دلیل سے پڑھنے لگا ہوں، 99 نیزے ہیں۔ سب سے پہلا نیزہ آیا، پہلا سر تھا، تعارف ہوا، دوسرا نیزہ آیا، دوسرا سر تھا، تیسرا نیزہ، سر آتے رہے، تعارف ہوتا رہا، دائیں بائیں، یا عجیب کیفیت ہے۔ کہتے ایک وقت ایسا آیا، وہ جو رقاص ہیں رقص کر رہی تھی، رقص کرنا چھوڑ دیا، جو تماشائی نعرے لگا رہے تھے وہ چپ ہو گئے۔ کہتے عجیب سر دیکھا، 6 ماہ کا لال ہے۔ کہتے میرے کانوں نے آواز سنی، ایک چھت سے آواز آئی تھی، اللہ کرے تیری ماں مر گئی ہو، جس حالت میں تیرا سر آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم۔